اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی یا رب علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعجل لولیک الفرج یا کریم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين توكلت على الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. عزیزان گرامی، پچھلا سبق جو ہم نے علم کلام میں پڑھا تھا وہ عدل کے بارے میں چند ایک آیات اور حکایت حضرت علی علیہ السلام کی عبداللہ ابن عباس کے ساتھ مکالمے کی صورت میں پیش کی تھی. ایک اعادے کے طور پر ہم نے کہا تھا کہ اللہ جب عدل کا حکم دیتا ہے بندوں کو تو کیسے ممکن ہے کہ وہ خود عادل نہ ہو، یا یہ کہ اس کا کام چاہے ظلم ہی کیوں نہ ہو وہ بھی عدل کہلائے گا. غیر منطقی بات ہے، عقل کے پیمانوں پر نہیں اترتی. تو آیت شریفہ تھی سورہ نحل کی 90ویں آیت، ان اللہ یامر، بے شک اللہ امر کرتا ہے، بالعدل والاحسان، عدل کا اور احسان کا امر کرتا ہے. اللہ حکم دیتا ہے اپنے بندوں کو، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور اپنے رشتہ داروں پر عطا کر لینا، بخشش وغیرہ. وَيَنْهَا، یہ تو امر ہے، اور دوسرا نہی، امر و نہی. نہی یہ ہے کہ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، منع کرتا ہے اللہ فحشاء سے، منکرات سے، اور ظلم و تعدی سے. والباغی یعظکم، اور اس بات کی نصیحت کرتا ہے، یعظکم نصیحت کرتا ہے، تاکہ لعلکم، تاکہ یا شاید، اور نتیجہ ہے تاکہ، غایہ کے معنی میں لعلکم تذکرون، تاکہ آپ نصیحت لے لو، نصیحت پکڑ لو، آپ کی کچھ نصیحت ہو جائے. تو جب اللہ خود معاوضہ دیتا ہے اس بات کا تو کیسے ممکن ہے کہ اس کا کام عدالت سے باہر ہو، عدالت سے خارج ہو؟ یہ ایک چیز. دوسری جو دلیل ہم نے پیش کی تھی وہ یہ تھی کہ اسلام میں جس کی کتاب قرآن ہے، تو قرآن کے اندر اللہ نے اقامہ عدل کے لیے، عدل قائم کرنے کے لیے، مینٹیننس آف جسٹس، سوشل جسٹس قائم کرنے کے لیے اللہ نے اس کے ارشاد گرامی کے مطابق پیغمبر، رسول وغیرہ وغیرہ بھیجے، صرف اسی مقصد کے لیے کہ عدل کا اقامہ ہو جائے سوسائٹی کے اندر، سوسائٹی میں کوئی کام عدل سے باہر نہ رہ جائے بلکہ عدل کے مطابق سب کام ہو جائے. تو آیت شریفہ یہ تھی، انا ارسلنا رسولنا، ہم نے اپنے رسول بھیجے، بالبینات، دلیلوں کے ساتھ، وانزلنا معہم الکتاب، اور ان کے ساتھ نازل کی کتابیں، ایک رسول کے ساتھ ایک کتاب، دوسرے کے ساتھ دوسری، تیسرے کے ساتھ تیسری وقت کے موافق جو تھی. والمیزان، اور اس کے ساتھ کتاب کے ساتھ میزان، میزان یعنی بیلنس، اعتدال قائم کرنے کے لیے قوانین، میزان حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کے لیے. اور مقصد کیا تھا؟ لے جو ہے یہ لام غایت ہے، لام غایت یعنی بتاتا ہے پرپز کیا تھا. اس سب کا پرپز یہ تھا کہ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں کے اندر وہ رسول جو ہے وہ قائم کرے عدالت الہی اپنے اس سماج کے اندر، بالقسط، قسط کے ساتھ، عدالت کے ساتھ وہ قائم کرے اپنا جو جورس پروڈنس ہے، قانونی نظام جو ہے اس میں عدالت قائم ہو جائے. اور حضرت علی کا جو فرمانا تھا اس حکایت میں
کہ میری جوتی کی قیمت کیا ہوگی ابن عباس تمہاری نظر میں؟ تو اس نے کہا یہ تو پھٹی پرانی آپ ٹانکوں پہ ٹانکے لگا رہے ہیں تو کوئی قیمت ہی نہیں ہوگی۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے تھوڑا مسکرا کے کہا اس جوتی کی قیمت اس تمہاری حکومت جو میرے ماتحت چل رہی ہے اس حکومت سے زیادہ ہے، یعنی اس حکومت کی کوئی قیمت ہی نہیں، میری جوتی کی قیمت اس سے زیادہ ہے۔ گویا حکومت کو بہت نیچا بتا دیا، لیکن بتایا کہ لیکن یہ حکومت یعنی بنے گی ویلیبل، قابل قدر حکومت تب بنے گی جبکہ اس کے ذریعے سے عدالت اجتماعی قائم ہو جائے۔ عدل اجتماعی جو قائم ہوگی تب اس حکومت کی قیمت ہے، ورنہ اس کی قیمت میری جوتی سے بھی گئی گزری ہے۔ تو اس کے ساتھ پچھلا درس جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ تو اب ایک اور مثال ایک آیت شریفہ کے ذریعے سے اللہ کا فرمانا ہے کہ اگر اسلامی نظام کے اندر دو جماعتیں ہیں، عدل اجتماعی کی بات ہو رہی ہے، عدالت اجتماعی عدل اجتماعی، عدل اجتماعی میں اگر دو جماعتیں آپس میں گتھم گتھا ہو جائے، عدل اجتماعی اس کے اندر مثال کے طور پر کبھی فرض کر لیں کہ دو جماعتوں میں آپس میں جھگڑا ہو جائے کسی بھی بات پہ، اور پتہ چلے کہ ایک جماعت دوسرے پر ظلم و تعدی کر رہی ہے، زیادتی کر رہی ہے ایک جماعت دوسری جماعت پر، تو حکم یہ ہے کہ آپ جو جماعت ظلم و تعدی کر رہی ہے اس کے ساتھ جھگڑا قائم کرو، یعنی اس کا مطلب ہے جو مظلوم جماعت ہے اس کی حمایت کرو، اس کی حمایت کرنی چاہیے، جو غالب جماعت ہے اس کے خلاف، اور قتال قائم کرنا چاہیے، جنگ و جدال قائم کرنا چاہیے تب تک جب تک نہ وہ ظلم و تعدی کرنے والی جماعت خدا کے امر کی طرف واپس آ کر عدل اجتماعی کو قبول کرے گی۔ جب وہ قبول کرے گی، واپس آئے گی، یعنی ظلم و تعدی کرنے سے باز آئے گی، تب ان دو فرقوں میں آپس میں آپ صلح کرواؤ، فاصلحوا بین اخویکم، ان کے درمیان صلح کراؤ۔ لیکن کس طرح سے صلح کراؤ گے؟ عدل و انصاف کی بنیاد پر، ظلم کی کسی صورت میں کسی کا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے آیت شریفہ آپ لکھ سکتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر ان بمانے اگر، طائفتان دو طائفے دو جماعتیں، طائفتان من المؤمنین مومنین میں سے دو جماعتیں، من المؤمنین اگر مومنین میں سے دو جماعتیں اقتتلوا آپس میں گتھم گتھا ہو جائے، اقتتلوا قتال کریں، اقتتلوا قتال کریں، اقتتلا یعنی ایک دوسرے کو مارے گی دوسری پہلے کو مارے گی، آپس میں گتھا ہو جائیں گے، اقتتلوا، تو آپ کیا کریں گے؟ فاصلحوا، یا اسی صورت میں یہ سچویشن ہے کہ دو جماعتیں ہیں مومنین میں سے جو کہ آپس میں قتال کر رہی ہیں، جھگڑا کر رہی ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، تو ایسے صورت میں فاصلحوا، آپ کا فریضہ ہے کہ آپ ان کے درمیان صلح قائم کریں، فاصلحوا بینہما، ان کے درمیان صلح کرائیں، بینہما، ان دونوں کے درمیان آپ صلح کراؤ۔ ایک اور جگہ ہے فاصلحوا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم لعلکم ترحمون، بھائیوں کے درمیان صلح کرانا چاہیے، مومن بھائیوں کے درمیان، تاکہ اللہ تم پر رحم کرے۔ لیکن یہاں بتاتا ہے فَإِن بَغَتْ احداہما، دوسرا ٹکڑا، فَإِن اور اگر، بغت باغی میں سے نکلا ہے، بغت ایک جماعت یعنی ظلم کرے، زیادتی کرے، فَإِن بَغَتْ احداہما، ان میں سے ایک جماعت، احداہما علی الاخری، دوسری جماعت پر، علی الاخری، اخری یعنی دوسری،
دوسری جماعت ان میں سے پہلی جماعت دوسری جماعت پر ظلم زیادتی کرے. فقاتل التی، آپ کا فرض ہے کہ آپ قتال کریں. فقات کن کے ساتھ قتال کریں؟ فقاتل التی، اس جماعت کے ساتھ، التی جو کہ تابغی زیادتی کر رہی ہے. تابغی یعنی زیادتی کر رہی ہے، ظلم کر رہی ہے، زیادتی کر رہی ہے، ان کے ساتھ آپ قتال کریں. اس کا مطلب ہے جو مظلوم جماعت ہے ان کا ساتھ دے دیں. حتی تفیء الی امر اللہ، تب تک آپ یہ قتال جاری رکھیں. حتی جب تک کہ کیا ہو جائے؟ تفیء، واپس آئے، رجوع کرے وہ جماعت. تفیء واپس آئے، رجوع کرے، یعنی ظلم زیادتی کرنا چھوڑ دے، واپس آئے، رجوع کرے. کہاں؟ الی امر اللہ، اللہ کے حکم کی طرف، ظلم نہ کرنے کی طرف. الی امر اللہ، الی امر اللہ، اللہ کے امر کی طرف، اللہ کے حکم الہی کی طرف، ظلم نہ کرنے کا جو حکم الہی ہے اس طرف واپس آئے. وقف جائز. فَإِنْ فَاءَتْ، پھر اگر، پس ان اگر، فَإِنْ فَاءَتْ، فائز یعنی اس نے رجوع کیا، واپس آ گئی وہ جماعت، ظالم والی جماعت. فَإِنْ فَاءَتْ، اگر وہ جماعت واپس آ گئی، ان سے رجوع کیا، ظلم متعدی کرنا چھوڑ دیا. اس کے بعد فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان پھر آپ صلح کرائیں. لیکن کیسے؟ بالعدل، عدل کے ساتھ، بالعدل، عدل کے ساتھ، مساوات کے ساتھ، انصاف کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرائیں. وَأَقْسِطُوا، وَأَقْسِطُوا، اینڈ بی جسٹ. اقسطوا، اقسط یعنی آپ مقسط ہو جائیں. وَأَقْسِطُوا، آپ عدل قائم کریں، عادل بنیں، انصاف سے کام لیں. وَأَقْسِطُوا، کیوں؟ ان اللہ یحب المقسطین، کیونکہ اللہ بے شک جو انصاف کرنے والے ہیں ان کو دوست رکھتا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی یحب، دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے. کن کے ساتھ؟ یحب المقسطین، مقسط ہوتے ہیں انصاف قائم کرنے والوں کو. مقسطین، یہ ہے سورہ الحجرات کی، الحجرات آیت نمبر 9. سورہ حجرات کی آیت نمبر 9. آپ اس پہ غور کریں، اس میں بہت سارے نقطے ہیں اور ان نقطوں کو بھی سمجھ لیں تو آپ کو عدل اجتماعی کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا، عدل اجتماعی کتنا اہم ہے. آپ اچھی طرح غور سے دیکھیے، دو جماعتیں ہیں آپس میں قتال کر رہی ہیں. اقتتلوا، آپس میں قتال کر رہی ہیں، تو حکم ہے کہ ان کے درمیان صلح قائم کریں. لیکن اگر، اب اس میں ایک ایکسپشن ہے، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے، دوسرے پر ظلم زیادتی کر رہی ہوگی، مان نہیں رہی ہوگی، حق کی بات نہیں مان رہی ہوگی، بلکہ زبردستی کوئی حق ان کا چھین رہی ہوگی، کوئی کسی بات پر جھگڑا ہو رہا ہوگا جو کہ ان کا حق تھا لیکن یہ چھیننا چاہتے ہیں. فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، جو جماعت زیادتی کرے ان کے ساتھ آپ قتال کریں، تاکہ آپ اور جس جماعت پر ظلم ہو رہا ہے وہ مل کے اس ایک جماعت کو پکڑ کے خدا کے امر تک کی طرف واپس زبردستی کھینچ کے لے آئے. حتیٰ تفیء الی امر اللہ، تب تک آپ یہ ایسا کرتے رہیں جب تک نہ وہ واپس خدا کے امر کی طرف آ جائیں. خدا کے امر کیا ہے؟ کہ عدل قائم کرنا. اگر وہ اس پر واپس نہیں آئے تب تک آپ قتال جاری رکھیں.
فَإِنْ فَاعَتْ، لیکن اگر انہوں نے رجوع کیا، واپس آ گئے، فَاعَتْ انہوں نے، اس جماعت نے یعنی قبول کیا امر الہی اور ظلم و زیادتی سے باز آ گئے اور انہوں نے قبول کیا امر الہی، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پھر ان کو آپس میں صلح کرائیں تاکہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے مقابلے میں ایک دوسرے کے بارے میں رنجش نہ رہے، دوری نہ رہے، آپس میں یکجان دو قالب بن جائے۔ لیکن بنیاد کیا ہوگی؟ بالعدل، بنیاد عدل ہوگی۔ واقسطوا، اور آپ خود بھی عادل رہیں، انصاف سے کام لیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان اللہ یحب المقسطین، کیونکہ اللہ عدل قائم کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، ایک خاص نقطہ ہے عام طور پر جو ہو رہا ہے تو اس کو عام طور پر عدول مومنین کہتے ہیں اس کی فقہ کی زبان میں۔ یہ جو بیچ والے ہیں، بیچ بچاؤ کرنے والے، بیچ بچاؤ، ان کو بچولی حضرات کہتے ہیں، بچولی، درمیان دار، دو جماعتوں کو آپس میں صلح کرنے والے۔ تو یہ بچولی حضرات جو ہیں یہ کبھی ایسا کرتے ہیں، ان کا مقصد ہوتا ہے ان کو نزدیک لائے ہیں، لیکن یہ خیال نہیں رہتا ہے کہ ہمیں حکم ہے کہ بالعدل ہمیں ایک کام کرنا ہے۔ تو کبھی کیا کرتے ہیں، جو ظالم ہے، جس نے زیادتی کی ہے، ان کے لیے کچھ حاصل کر کے مراعات، کچھ دے اور کچھ لے، اب تو نا کچھ دینے کچھ لینے کی بنیاد پر کہتے ہیں اچھا تھوڑا سا آپ چھوڑ دیں، جس کو کشمیری میں کہتے ہیں 10 آنے اور 6 آنے، 10 آنے 6 آنے والا معاملہ، کہ کچھ آپ ان کو چھوڑ دیں، یہ بھی باقی پر اپنا حق جتائیں گے نہیں، تو کچھ لے کچھ دے، اس بنیاد پر ان کو راضی کرتے ہیں۔ تو رضامندی کے دوران کیا ہوتا ہے کہ اس جماعت کا حق اہداہما، پہلی جماعت جس پہ ظلم ہو رہا ہے ان کا حق ضائع ہوتا ہے، اور یہ سراسر اسلام کے خلاف ہے۔ تو آپسی رضامندی کی بنیاد جو ہے وہ ہونی چاہیے عدل، یعنی کسی کا حق دو میں سے مارا نہیں جانا چاہیے۔ اسلام کا مقصد کیا ہے؟ اسلام کا مقصد ہے کہ انسان کے ذہنوں میں سے بھی زیادتی اور ظلم کا جو جذبہ ہے وہ پھینکنا چاہیے، وہ اتار کے پھینکنا چاہیے، وہ باقی نہیں رہنا چاہیے، اس کی جڑیں کاٹ دینی چاہیے، کس کی؟ ظلم و زیادتی کی۔ لیکن اگر یہ رویہ رہا بیچ بچاؤ کرنے والوں کا، اچھا کچھ ان کو چھوڑ دو، کچھ وقت دو، باقی پرواہ نہیں ہے، ایسا کریں گے ویسا کریں گے، کچھ 10 آنے آپ لے لو، 6 آنے ان کو بھی دے دو، اب ان کا یہ انہوں نے تو اسی پہ جھگڑا کیا ہے، تو اسے کیا ہوتا ہے؟ حق مارا جاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہر ظلم کرنے والا، زیادتی کرنے والا وہ جری ہو جاتا ہے، جرت روز بروز پکڑتا ہے، اور ان کے دلوں سے جو بیج ہے ظلم و زیادتی کا وہ پنپتا ہے، ختم نہیں ہوتا، کوئی اس کا نتیجہ منفی ہوتا ہے نہ کہ مثبت۔ تو اس لیے اس بات کا خیال رکھنا ہوگا۔ تو اس آیت شریفہ سے بالکل صاف ہے کہ صریحاً انصاف کی بنیاد پر عدل اجتماعی قائم ہونا اسلام کا مقصد ہے۔ تو یہ ایک چیز، اور کبھی ظالم کو کچھ دے دلا کے راضی کیا جاتا ہے نا، اس کی بنیاد پر نہیں بلکہ بالعدل، عدل کی بنیاد پر۔ تو یہ ایک بات ہے۔ اب آگے چلتے ہیں اس سے، اور وہ یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ جو نظام ہے وجود کا، وجود نظام کائنات، اس کے بارے میں آپ نے بہت پڑھا ہے، آپ کے جو یادداشت ہے وہ میں دوبارہ تازہ کرنا چاہوں گا، اور وہ ہے نظام وجود۔ پورا نظام وجود جو ہے اس میں آپ کو پتہ ہے اس میں ایک نظم ہے، ہم نے پڑھا ہے، اس میں ایک نظم ہوتا ہے، سسٹم ہوتا ہے، نظم ہوتا ہے کس چیز کا؟ اعتدال کا، نظم اعتدال۔ اسی لیے اکثر بیشتر ہم لفظ کرتے ہیں استعمال عدل و اعتدال، عدل کے ساتھ اعتدال۔ اعتدال ہوتا ہے جیسا اللہ نے چاہا ہے وہ نظام برقرار رہے۔ اور اس عدل اعتدال میں کیا ہے؟ عدل اعتدال میں یہ بھی ہے کہ گھاس ہے، بے شک ہے گھاس، لیکن اللہ نے پیدا کیا ہے یہ مویشیوں کے کھانے کے لیے، تو وہ کھائیں گے، اس میں کوئی ظلم نہیں ہے۔ یہ نظام ہے، نظام وجود ہی یہ ہے کہ یہ اسے اعتدال کہتے ہیں، اعتدال برقرار رہے، بیلنس برقرار رہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک ہی سائڈ میں پلڑا واری ہو جائے اور دوسرے سائڈ کا حق مارا جائے۔
اگر مثال کے طور پر گھاس پھوس ہے، جو گھاس پھوس چرنے والے حیوانات ہیں، اگر ان کو یہ نہ ملے تو وہ مر جائیں گے، تو گویا ان کا مرنا اللہ کو قبول نہیں ہے. لیکن گھاس پھوس اتنے وافر مقدار میں پیدا کرتا ہے اللہ کہ یہ ختم بھی نہیں ہوتا ہے. چرند کھاتے رہتے ہیں لیکن ختم نہیں ہوتا ہے. اور گویا دونوں طرف سے ایک اعتدال پیدا پایا جاتا ہے. اگرچہ ظاہری طور پر ہمیں ایسا لگے گا کہ اعتدال عدل نہیں ہے، اعتدال عدل نہیں ہے، ایسا لگے گا ہمیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مقصد ہی اس چیز کا یہ رکھا ہے کہ دوسری چیز کے لیے وہ غذا ہے. سمجھ رہے نا؟ یعنی اعتدال کا مطلب ہے اللہ ایک توازن قائم کرنا چاہتا ہے، توازن، بیلنس، اور یہی بیلنس نظم ہے اعتدال کا. سمجھ رہے نا؟ اب اس نظم اعتدال جو ہے اس میں کچھ ظواہر ہوتے ہیں. ظواہر یعنی کوئی چیزیں مخفی ہوتی ہیں، کچھ باتیں مخفی ہوتے ہیں، وہ کبھی کبھی ظاہر میں ظہور پذیر ہوتی ہیں، ان کو ظواہر کہیں گے. اور ان ظواہر کب یہ ظاہر ہوتے ہیں؟ تب جب کہ یہ بیلنس، یہ توازن اور یہ اعتدال کسی وجہ سے بگڑ جائے. کسی وجہ سے بھی توازن بگڑ جائے گی. اس میں جب بگاڑ پیدا ہو جائے تو اس بگاڑ پیدا ہونے کی صورت میں ظواہر ظاہر ہو جاتے ہیں، اور ضد جو یہ ہے، ضد اعتدال جو عمل ہو رہا ہے اس کے خلاف وہ اٹھ کے عمل کر دیں. اس کے لیے بہترین مثال ہے انسان کا جسم. انسان کے جسم میں آپ کو معلوم ہے کہ اس میں ہوتے ہیں جو بلڈ ہے، بلڈ کے اندر ہوتے ہیں دو طرح کے کارپسلز، وائٹ بلڈ سیلز اور ریڈ بلڈ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جو وائٹ بلڈ کارپسل ہیں، وائٹ بلڈ سیلز جو ہیں، تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بالکل ڈورمنٹ رہتی، ان کا کوئی کام نہیں. ریڈ بلڈ کا جو سیلز ہیں، آر بی سیز، وہ تو بہرحال جسم کو توانائی اور غذا مہیا کرتے رہتے ہیں. ان کا بظاہر کوئی کام نہیں. ڈورمنٹ یعنی خاموش رہتے ہیں، چھپی ہوئی رہتے ہیں، سوئی ہوئی. ڈورمنٹ سوئی ہوئی رہتے ہیں، کوئی کام بھی لومون نہیں کرتے ہیں. انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ڈورمنٹ. ڈورمنٹ یعنی ان کی کوئی حرکت نہیں ہوتی، بے حرکت پڑی رہتی ہیں. لیکن جس مقدار میں یہ خون میں ہونی چاہیے اس مقدار میں ان کا ہونا لازم ہے. کیوں ہونا لازم ہے؟ کیونکہ کبھی کبھی اجنبی جو مائکروبس ہوتے ہیں وہ انسانی جسم پر حملہ آور ہوتے ہیں. اس میں بیکٹیریا ہوتے ہیں، اس میں وائرسز ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. جب ایسا ہوگا تو یہ توازن انسانی بدن کا یہ بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے. اور جب بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں. تو ایسی صورتوں میں جو بالکل فورین بدن سے باہر جو حملہ آور خلیے ہوتے ہیں، مائکروبس، ان حملہ آور خلیوں کے وقت جب وہ حملہ آور ہوتے ہیں تو یہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. یہ ایکٹیویٹ کیوں ہو جاتے ہیں؟ ایکٹیویٹ اس لیے ہو جاتے ہیں تاکہ یہ دفاع کریں انسانی بدن کا. یہ ایک مدافعت کا سسٹم اللہ نے پیدا کیا ہوتا ہے. کبھی کبھی ڈاکٹر علاج معالجے کے طور پر بھی پینسلین دیتا ہے، اینٹی بایوٹکس دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ دیتا ہے، اینٹی وائرسز دیتا ہے. وہ ایک خارجی سپورٹ ہوتا ہے انہی کے لیے. اصل چیز داخلی جو سپورٹ یہ ہے ڈیفنس، یہ داخلی ڈیفنس کے لیے ہوتے ہیں. لیکن انہیں سپورٹ کرنے کے لیے بھائی کبھی کبھی طبیب جب اس کی نظر میں آ جائے، بیمار اس کے پاس جائے، تو وہ پرسکرائب کرتا ہے کچھ دوائیاں، اور وہ علاج معالجے ان کے سپورٹ کے لیے ہوتے ہیں. ورنہ یہ ایسے موقعوں پر ایکٹیویٹ ہو کے ان بگاڑ پیدا کرنے والے مائکروبس یا فارین باڈیز کے خلاف دفاع کر کے انسانی نظام کو بچاتے ہیں. تو ان صورتوں میں ظواہر، یہ WBCs ظواہر ہوتے ہیں، یہ ظاہر ہوتے ہیں. تب تک یہ مخفی ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں ایکٹیویٹ ہو کے، اور اس بگاڑ کو دور کرتے ہیں. اسی طرح ہر چیز میں جو کچھ پایا جاتا ہے نظام میں، کائنات کے وجود کے نظام میں، ایک مثال تھی معمولی سی مثال. اسی طرح ہر جگہ جو بھی بگاڑ پیدا کرنے والی باتیں ہوتی ہیں، ایسے موقعوں پر ایسے ظواہر
آگے آ کے توازن اور اعتدال کو واپس برقرار کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک سسٹم ہے. اس کے لیے مثلا جو یہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جملہ بہت مشہور ہے، ربنا الذی، اللہ وہ ہے، ربنا ہمارا رب کون ہے؟ الذی وہ ہے کہ جس نے جو عطا کرتا ہے، جس نے عطا کیا یا جو عطا کرتا ہے. ربنا الذی عطا، ہمارا رب وہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون سے کہا ہمارا رب جو ہے وہ آپ کے مقابلے میں اس کا وہ وہی ہے جس نے بنایا ہے، بخشا ہے کیا چیز؟ کل شیء، ہر چیز کو جمادات، نباتات، حیوانات، انسان وغیرہ وغیرہ ہر چیز کو عطا کیا ہے. کیا؟ کل شیء، ہر چیز کو. خلقہ، اس کی خلقت، اس کی خلقت عطا کی. ہر انسان کو، ہر جاندار کو، ہر ذی حیات کو، حتیٰ کہ جمادات کو اپنی اپنی خاص مخصوص شکل صورت، صفات وغیرہ وغیرہ عطا کیے ہوئے، بخشے ہیں، بنائے، پیش کیے ہوئے. اور پیش کرنے کے بعد، یہ عطا کرنے کے بعد خاص خلقت، یہ خلقہ مطلب خلقت. اس کے بعد کیا کیا ہے؟ ثم، پھر اس کے بعد ثم ہدا، پھر اس کی ہدایت کی ہے. یہ سورہ طٰہٰ کی 50ویں آیت ہے، بہت مشہور آیت اور بہت پرمعنی آیت. یعنی اللہ نے شیر کی خصلت میں ہی، خلقت میں ہی رکھی ہے کہ وہ کارنیورس ہے، اس کی خلقت میں ہے. ثم ہدا، پھر اس کو ہدایت کی ہے کہ آپ گوشت ہی کھاؤ، گھاس پھوس نہیں کھاؤ گے، آپ ویجیٹیرین نہیں رہو گے بلکہ کارنیورس رہو گے، گوشت خور، ماس خور رہو گے. اس کی خلقت میں ہے، اللہ نے ایسا کیا ہے. اور سورہ اعلیٰ میں پہلی 3 آیتیں سورہ اعلیٰ کی، سبح اسم ربک الاعلیٰ، تسبیح کیا کرو کس کی؟ اللہ کے اسم کی، آپ کے اللہ. سبح اسم ربک الاعلیٰ، جو کہ سب سے اعلیٰ ہے. الذی، وہ کون سا رب ہے؟ الذی، جس نے کہ الذی خلق فسوی، جس نے پہلے تو خلق کیا پھر درست کیا. الذی خلق فسوی، پہلے خلق کیا، ہر چیز کو اپنے اپنے پیمانے پر خلق کیا، پیمانے الگ الگ ہیں. خلق فسوی، اور اس کے بعد والذی، پیدا کرنے کے بعد درست کیا، اور اس کے بعد والذی، اور وہ وہی ہے جس نے کہ قدر، مقدر کیا، یعنی مشخص کیا، مقرر کیا. کیا چیز؟ ہر جاندار کی، ہر خلقت کی، جو اس کی قدر، جس کو قضا و قدر کہتے ہیں نا، اس کی جو اس کے لیے لازم ہے وہ. والذی قدر، اس نے مقرر کیا، ہر ذی حیات ہی نہیں بلکہ جمادات کی بھی جو خلقت ہے وہ درست کرنے کے بعد مقرر کی. قدر کا مطلب مقرر، کس کو کیا کرنا ہے؟ مقرر. ایٹمک نمبر مقرر، ایٹمک ویٹ مقرر، پراپرٹیز مقرر، ہر چیز کی الگ الگ، کھانے کے عادات، ریپروڈکشن کے طریقے وغیرہ وغیرہ. والذی قدر فہدا، پہلے مقرر کیا اور اس کے بعد اس مقرر کی ہوئی بات کے لیے ہدایت دی، اور وہ اسی پر اللہ کے ہدایت پر عمل کرتے ہیں.
غیر انسان کے اندر آن دا بیسس آف انسٹنکٹ، حیوانات وغیرہ جو ہیں آن دا بیسس آف انسٹنکٹ، یعنی ان کے اندر ہی جبلت کے اندر یہ موجود ہے. انسان کو صرف اختیار دے دیا کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ ویجیٹیرین بھی ہو سکتا ہے، کارنیورس بھی ہو سکتا ہے، وہ ظالم بھی ہو سکتا ہے، عادل بھی ہو سکتا ہے، نیک بھی ہو سکتا ہے، بد بھی ہو سکتا ہے، جنتی بھی بن سکتا ہے، جہنمی بن سکتا ہے. ایک اختیار ہے. تو ان دو سیٹ آف آیات جو ہیں ورسز، ان کی بنیاد پر بھی عدل اجتماعی کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عدل اجتماعی جو ہے یہ عدل اجتماعی پورے کائنات پر حاکم ہے، پورے کائنات پر عدل اجتماعی کی حکومت ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والحمدللہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا.